دنیا تعجب کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ یار یہ مسلمان کچھ عجیب حساب میں نہیں رہتے، یہ پتہ نہیں، یہ تو آرتھوڈاکس ہو گئے ہیں، یہ تو سو کالڈ پتہ نہیں یہ دنیا کی کیا اسٹون ایج میں جی رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، ٹوپیاں پہن لی ہیں، اور یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کبھی یہاں بھاگ رہے ہیں، کبھی وہاں بھاگ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بات ہے جس کو مسلمان بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، اور سچ جو ہے نا، حق، اگر کوئی اس چیز کو چیلنج کر سکتا ہے کہ قرآن ایک سچی کتاب نہیں ہے تو وہ میدان میں آ سکتا ہے اور وہ بات کر سکتا ہے، لیکن قرآن ایک سچی کتاب ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور سچ ہمیشہ پنپتا ہے، سچ ہمیشہ پروان چڑھتا ہے۔ سچ اگر قرآن کے اندر ہے تو اٹ مینز کہ جو اس کو بیان کرنے والا ہے، یہ جس کا کلام ہے، وہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ حقیقت ہی سچ کو آگے لے کے جا سکتی ہے، کبھی غلط چیز سچ کو اوپر نہیں لے کے جا سکتی۔ سچ حقیقت سے آتا ہے اور حقیقت اپنے آپ کو منوا کے رہتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ جو مومن ہے نا، یہ جو داڑیاں رکھ لیتے ہیں، ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ بیسیکلی ایک وجہ ہے بہت بڑی ان کے پیچھے۔ قرآن اگر آپ کھولیں نا، اس میں آیات پڑھیں تو اس میں سے ایک ایسی آیت ہے جو انسان کو بالکل ہلا کے رکھ دیتی ہے اور اس کو یہ سمجھا دیتی ہے کہ ایکچولی مومن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، میں نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال پرچیز کر لیا ہے، خرید لیا ہے، بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے۔ بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو دن رات کوششوں میں لگائے رکھتے ہیں نا، کبھی بھی مت سمجھیے گا کہ ہم اپنے آپ کو غلط رستے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ نہ، جب بھی ہم اللہ کے دیے ہوئے احکامات پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اس چیز پہ جو ہم نے اللہ کے ساتھ ایک ٹریڈ کی ہوئی ہے، اللہ نے ہماری جانوں کو پرچیز کر لیا ہے، ہمارے مالوں کو پرچیز کر لیا ہے جنت کے لیے، ہم جنت کے قریب جا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے اللہ کی رضا کے قریب جا رہے ہوتے ہیں۔ اور شیطان پتہ ہے اس دورانیے میں کیا کرتا ہے؟ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، شیطان کا سب سے بڑا جال یہ ہوتا ہے کہ مومن کو ایسے حال میں ڈپریشن میں ڈال دے، پریشانیوں میں ڈال دے، گھر کی پریشانیاں، جائیداد کی پریشانیاں، فلاں کی پریشانیاں، زمین کی پریشانیاں، گاڑیوں کی پریشانیاں، ہر چیز کی، اور عجیب و غریب قسم کی ٹینشنز میں شیطان ڈال دیتا ہے تاکہ مومن اپنے مین ایلیمنٹ سے ہٹ جائے۔ لیکن پتہ ہے مومن کون ہے؟ پکا رہنے والا بندہ، ایسا ثابت قدم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ٹوٹل کمپلیٹلی اپنے آپ کو وہ داخل کر دیتا ہے اسلام کے اندر۔ وہ کہتا ہے کچھ ہو جائے اسلام پہ نو کمپرومائز سر، اسلام از مائی ریڈ لائن، اس سے نہ میں آگے جاؤں گا نہ پیچھے جاؤں گا، جہاں اللہ نے مجھے کھڑا کر دیا یہ میری جگہ ہے، یہ میری ریڈ لائن ہے، کیونکہ میں نے جنت کے بدلے اپنا سب کچھ پہلے ہی بھیج دیا ہے۔ تبھی جب دین کی بات ہے تو نہ جان کی فکر ہونی چاہیے، نہ مال کی فکر ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کی فکر ہونی چاہیے، اینڈ دیٹ از دا ریئل میننگ آف سکسیس۔